الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے جو آسمان زمین اور تمام چیزوں کا رب ہے۔ اونٹ کی تخلیق اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اونٹ کو اس انداز میں پیدا کیا کہ وہ ریگستان کے سب سے سخت حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ آئیے چند باتوں پر غور کرتے ہیں۔ پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت اور طاقت۔ اونٹ کئی دن تک، بعض اوقات 2 ہفتے تک پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو ایک ہی بار میں 40 سے 50 لیٹر تک پی لیتا ہے۔ غذا کی حفاظت اور اس کا ذخیرہ۔ اس کے کوہان میں چربی محفوظ رہتی ہے جو ضرورت پڑنے پر توانائی میں بدل جاتی ہے، یعنی اس کو خوراک بنا لیا جاتا ہے۔ ریگستان کا سفر کرنے کی صلاحیت۔ چوڑے اور نرم پاؤں کی وجہ سے یہ ریت میں نہیں دھستا، بلکہ بھاری بوجھ اٹھا کر میلوں کا سفر طے کر لیتا ہے۔ آنکھوں اور نتنوں کا حفاظتی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے کیا کہ لمبی پلکیں اور بعد میں اسے خوبصورتی اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے نتنے جو بند اور کھلتے ہیں اس کو ریت کے طوفان سے بچاتی ہے۔ انسان کے لیے فائدے۔ اونٹ کا گوشت، دودھ، کھال، حتیٰ کہ اس کی ہڈی تک انسان کے کام آتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی ہر محفوظ اور اس کی مخلوق ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی فرما برداری کریں۔ یہ آیت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اونٹ کی ساخت، طاقت، صبر اور ریگستانی حالت میں جینے کی صلاحیت پر غور کرے۔ قرآن مجید میں اونٹ کی تخلیق کا ذکر خاص طور پر بطور نشانی آیا ہے تاکہ انسان غور و فکر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو کسی نہ کسی خاص انداز میں بنایا ہے، اور اونٹ بھی ایک عجیب خاص جانور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو بطور غور کرنے کے لیے کہا کہ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا۔ ایک بات اور کہہ دوں، اونٹ ریگستان کا وفادار ساتھی ہمیشہ رہا ہے۔ یہ جانور اپنی مضبوطی، برداشت اور صحرائی حالت میں بھی بقا کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اونٹ نے ہمیشہ ریگستانی علاقوں میں سفر کرنے والوں کی مدد کی ہے، چاہے وہ سامان لے جانے کے لیے ہو یا سفر کے لیے۔ ان کی ہر لحاظ سے حفاظت اور اس کی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اللہ کی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی مکمل آیت کو غور کریں، اس پر فکر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر اور آپ غور و فکر کر سکیں اور اسلام کی تعلیمات پر چلنے میں آسانی ہو، ہمیں اپنے رب کے پاس جب مر کر جائیں تو ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔